تو قرآن کریم میں 190 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، تو یہ اس میں 40ویں نمبر پر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اگر تم میں سے کوئی شکار کرے گا تو کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جو اس نے شکار کیا ہے تو ایک عادل آدمی تم میں سے وہ فیصلہ کریں گے، 2 عادل آدمی تم میں سے، اور اس فیصلے کے مطابق ان پر کفارہ لازم ہوگا۔ اب وہ جو کفارہ ہوگا وہ ہدی کا جانور ہے کہ اسے بیت اللہ پہنچا کر ذبح کرنا ہے، یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ انسان حالت احرام میں شکار نہ کرے، لیکن سمندری شکار کرنے کی اجازت دی ہے، خشکی کے شکار سے منع کیا۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں شکار کر دیا تو اب اس پر کفارہ کیا لازم ہوگا؟ شکار کرنا ناجائز تھا اور اس نے اس ناجائز کام کا ارتکاب کیا، تو اب اس پر کیا کفارہ لازم ہوگا؟ تو آگے آیا کفارہ یہ ہے کہ وہ جو 2 عادل آدمی ہوں گے وہ فیصلہ دیں گے۔ تم میں سے اشارہ ہے مسلمان 2 عادل آدمی ثقہ اور تجربے کار، وہ 2 عادل آدمی بتائیں گے اس نے جس جانور کو مارا ہے اس کے برابر فیصلہ ہوگا۔ مثلا اگر وہ جانور بکری کے برابر ہے، جیسے ہرن کا شکار کر دیا، تو پھر بکری جو ہے یہ برابر کا جانور اس کے یہ وہاں پر حرم میں پہنچائیں گے اور وہاں اس کو ذبح کریں گے۔ اور اگر مثلا اس نے اس سے بڑا جانور جیسے نیل گائے ہیں تو پھر وہ گائے یا بیل ایسا جانور وہاں پہنچا کر یہ کفارہ ہوگا، اسے ذبح کریں گے۔ اور اگر شتر مرغ کو مارا تو پھر اونٹ جو بڑا جانور ہے وہ اس پہ لازم ہوگا، یعنی جتنا اس نے مارا ہے اسی کے برابر اس پر لازم ہوگا اگر اس کا مثل موجود ہے، مثل سوری۔ اور اگر کہیں مثل سوری نہیں ہوتا تو پھر مثل معنوی اس پر لازم ہوتا ہے۔ اب یہ مثل معنوی کے لیے یہ فیصلہ جو کریں گے یہ 2 عادل آدمی ہوں گے جو مسلمانوں میں سے ہو۔ جانور کو ذبح کہاں کیا جائے گا؟ تو قرآن نے اشارہ کیا ہدیم بالغ الکعبہ، کہ اس جانور کو کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے گا۔ کعبہ پہنچے گا اور وہاں پر جہاں قربان گاہ ہے وہاں یہ جانور کو ذبح کریں گے۔ یا یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ ہوگا جتنا صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر یہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر ہے، جیسے آج کل مثلاً 130 روپے ہے تو یہ ایک مسکین کا کھانا ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ روزہ رکھیں، تو ایک مسکین کا کھانا اس کے برابر روزہ ہے، تو جتنے مسکینوں کا کھانا آئے گا اس کے برابر اس پہ روزے رکھنے لازم ہوں گے۔ گویا اختیارات کتنے؟ 3۔ یا جانور وہاں ذبح کرے، خود نہیں لے جا سکتا کسی اور کو اپنا قاصد بنا دے، نائب بنا دے، وکیل بنا دے، وہ ذبح کرے۔ یا دوسرا اختیار یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلائے کفارے میں۔ یا تیسرا اختیار ہے اس کے برابر روزہ رکھیں۔ اور یہ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لیذوق وبال امرہ، تاکہ اللہ کے حکم کے نافرمانی کی سزا چکھے، تاکہ یہ سزا چکھ لے جو اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ عفا اللہ عما سلف، اور اللہ نے معاف کر دیا جو انہوں نے پہلے کیا۔ اس سے مراد قبل نزول حکم، قبل نزول حکم یعنی مراد حکم کے نزول سے پہلے، جب تک شکار کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا حالت احرام میں، اگر اس سے پہلے کسی نے شکار کیا ہے تو وہ معاف ہے۔ گناہ تب ہوگا جب اس کی حرمت کا حکم آ چکا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اب اگر کوئی دوبارہ پھر کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ دیکھیں اللہ نے سزا کو تعبیر کیا انتقام سے۔ اب ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ نہ ہو اور وہ شکار کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے منع کیا اور اس کے باوجود کوئی دوبارہ پھر کرے تو اس کے لیے لفظ آیا انتقام، کہ اللہ اب اس سے بدلہ لے گا، یہ ڈبل مجرم ہے۔ پہلے تو ایک مرتبہ چلو غفلت سے کیا، اب اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے منع کیا اور پھر بھی یہ دوبارہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سزا زیادہ سخت ہوگی۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے اللہ سزا دے، غالب ہے جو چاہے اللہ حکم دے، ذو انتقام، اور اللہ انتقام لینے والا ہے، گناہ کی سزا دینے والا ہے۔